اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عذاب قبر کی حقیقت کے حوالے سے ہم چاہیں گے ابتداً کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ حدیث میں آیا کہ عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی ایک حقیقت موجود ہے، لیکن اس کا حقیقی ادراک زندہ لوگ نہیں کر سکتے۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک سویا ہوا آدمی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس خواب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی باقاعدہ کیفیات محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ جاگے ہوا شخص اس کو دیکھے گا تو بعض اوقات وہ پسینہ پسینے ہو رہا ہوتا ہے، بالکل وہ خوف میں لرز رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ہذیانی کیفیات میں مبتلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جب ہم خواب سے جاگتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کتا پیچھے لگ رہا ہوتا ہے، پکڑ لیا ہوتا ہے اس نے، ہم چیخ رہے ہوتے ہیں، ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے، اس کیفیت سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک جاگا ہوا شخص یہ نہیں پتہ کر سکتا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ کیفیات محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ تو ایک کیفیت ہے۔ قبر میں حقیقت ہوتی ہے کہ ایک مردہ سامنے پڑا ہوا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ پورا جسم اگرچہ قبر میں گل سڑ جائے، لیکن ریڑھ کی ہڈی میں ایک باریک سا ذرہ ہوتا ہے جس کو جزء لا یتجزا کہتے ہیں، ایک ایسا جز جو مزید تقسیم قبول نہیں کرتا۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی جز ہی نہیں ہے، لیکن ہمارا مذہب کہتا ہے ایک جز وہ باقی رہتا ہے چاہے پورا جسم گل سڑ جائے، اور اسی ایک جز سے وہ سمجھ لے جسم ہے، اور اسی سے روح کا تعلق ہوتا ہے، اسی پر جنت کی نعمتیں وارد ہو رہی ہوتی ہیں، اور جہنم کا عذاب یا عذاب قبر کی وہ تمام تکلیفیں وہی حصہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن مردے کو پورے جسم میں پوری روح میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی ایک ذرے سے پھر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ تخلیقی مراحل سے گزارے گا۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کو غرق کیا اور اس کے لشکروں کو غرق کیا تو ارشاد فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ ان پر صبح اور شام پیش کی جاتی ہے۔ یہ عذاب قبر سے متعلق ہے، کیونکہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور پھر جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا کہ فرعون والوں کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو، تو یہ عذاب نار مراد ہے، جہنم والا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو پہلے عذاب ہو رہا ہے آگ کا وہ عذاب قبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل تھا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایسی ایک یہودیہ بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور عرض کی دعا دی کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یعذب الناس فی قبورہم، کیا لوگ اپنی قبور میں عذاب دیے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ بکا یا من ذالک، کہ میں خود اس عذاب قبر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور اس میں ایک ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کر کے خلوت میں جلوت میں بے تکلف دوستوں کے درمیان عذاب قبر سے بے پرواہ ہیں، اور وہ سید المعصومین اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ طلب کر رہے ہیں، یقیناً تعلیم امت کے لیے ہے۔ اور یہ مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صحابہ کے ساتھ ایک باغ کے پاس سے گزرے، روایت مختلف ہے کہ مکے کا تھا مدینہ کا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اشخاص کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، دیکھا صحابہ نے تو دو قبور تھیں، سرکار نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ویسے تو وہ کبیرہ گناہ کرتے تھے، بڑے گناہ سے مراد جو لوگوں کی نگاہوں میں بڑا نہیں ہے۔ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک کھجور کی تر شاخ لی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا ان قبور پہ لگا دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اس کا مطلب ہے قرآن بھی حدیث بھی اس بات کی تائید کر رہی ہیں کہ اگر مردہ قبر میں جاتا ہے، اللہ اگر اس سے ناراض ہوا تو بہت سے امور کی بنا پر عذاب قبر ممکن ہے۔ جو اکثر جو قرآن حدیث میں بیان ہوا وہ کفار کے لیے، یہ بھی لوگ ذہن میں رکھیں، جو بھی عذابات بیان ہوتے ہیں جہنم کے وہ حقیقتاً کفار کے لیے ہیں، جب تک کہ خاص اس کے مسلمان کی نشاندہی نہ کر دی جائے، کیونکہ اس زمانے میں جب یہ آیات اور احادیث سرکار بیان فرما رہے تھے تو کفار کے لیے بیان کرتے تھے، مسلمان تو کوئی ایسا تھا ہی نہیں۔ لیکن جہاں پر جیسے سفر معراج پہ کچھ سرکار نے ملاحظہ فرمایا تو وہاں اگر یہ ہے کہ نشاندہی کر دی گئی تو پھر وہ ایسا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس امت کا بھی ہوگا اور مسلمان ہو سکتا ہے، اس امت کا یا دوسری امت کا لیکن مسلمان ہو سکتا ہے۔
اور یہ آخری بات یہ کہ جو لکڑی گاڑنے کا ہے، اسی سے پھر علماء نے استدلال کیا کہ اگر کوئی لکڑی گاڑ دے ٹھیک ہے، لیکن آج کل ہمارے یہاں پھول وغیرہ چل گئے ہیں کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے یا تخفیف کے لیے اگر ہم پھول وغیرہ ڈال دیں جب تک تر رہیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ذکر الہی کرتے رہیں گے اور عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو آیا وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب اس پر میں چاہتا ہوں کچھ تفصیلاً ارشاد فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز تو جیسے حضرت نے سوالات کے جوابات میں وضاحت فرمائی کہ مسلمان انشاءاللہ جواب دے لے گا، جو حالت ایمان پہ رخصت ہوا وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو حالت کفر و شرک میں مرا یا اس سے بڑی حسرت اس کو ہوگی کہ جس کو اللہ نے مسلمان بنایا اور پھر وہ شامت اعمال کی بنا پر مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ کر باہر نکل گیا، تو ان کے لیے عذاب۔ تو اس کا مطلب ہے پہلی جو عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے وہ کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آنا، یا جو حالت ایمان میں پیدا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے اس پر اسے استقامت حاصل کرنا۔ یہ اگرچہ یہ ہمارے نزدیک عمل نہیں کہلائے گا، ہم تو پہلی مسلمان ہیں، لیکن اس پر استقامت کے لیے کوشش کرنا، باقاعدہ اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے اعتقاد کی حفاظت کرنا، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پر اتنے زیادہ تھاٹس آ گئے ہیں، اسکول آف تھاٹ آ گئے ہیں کہ آدمی ان کو سنتا ہے تو سننے کے بعد بعض اوقات ینگ جنریشن جس کو گھر سے تعلیم و تربیت نہیں ملی، دین کی بیسکس نہیں ملی، وہ بعض اوقات اس طرف چلا جاتا ہے، اور ان میں بعض چیزیں، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی لیکن بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کا اہتمام کرے۔ دوسری چیز پھر جو ترتیب سے ہم اعمال کہتے ہیں کہ اللہ نے فرض، واجب، سنت موقدہ، اللہ نے تو حکم فرمایا، نبی کریم نے، فقہاء نے پھر ان کی کیٹگریز بنائی ہیں کہ کون کون سی چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں، نص قطعی سے ثابت تھی، ان کو فرض رکھا، پھر واجب، پھر سنت موقدہ، اور اس کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی اور اصاعت۔ یہ 6 چیزیں تو انتہائی ضروری ہیں کہ 3 کا ارتکاب کیا جائے اور 3 سے اجتناب کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی فرض پہ استقامت رکھتا ہے، واجب، سنت موقدہ پوری کرتا ہے، تو انشاءاللہ عذاب قبر سے حفاظت کا ایک حصہ اس نے گویا کہ پورا کر لیا، اور دوسرا پھر حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت سے بچے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا، اور پھر وہی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ پھر آپ جتنے مستحبات پر عمل کرتے ہیں، سنن غیر موقدہ پہ عمل کرتے ہیں، اتنی ہی قبر کے اندر نکھار اور بہار پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہوا کہ انسان غور و تفکر کرے کہ کیا چیز اللہ نے مجھ پہ فرض، واجب اور سنت موقدہ قرار دی ہے یا اس کے جسٹ اپوزٹ ہے، ان کا علم سیکھے۔ علم سیکھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے اچھا ماحول ضروری ہے، اس کے لیے ہمت ہے، طاقت ہے، لڑنا ہے، تب انشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جب ہم ویسے ہی ایک عمومی طور پر لیتے ہیں چیزوں کو، جیسے سورہ ملک ہے کہ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جو روزانہ رات کو پڑھتا رہے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ پڑھنے کا جہاں بھی حکم ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کا مطلب ہوتا ہے از خود پڑھنا، اور اتنی آواز سے کہ آپ کے کان اپنی آواز کو سنیں۔ سماعت اور پڑھنا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، قراءت اور سماعت یہ الگ چیزیں ہیں۔ جب تراویح پڑھتے ہیں تو ایک قاری ہوتا ہے جو امام صاحب، اور ایک سامع ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی قاری نہیں کہتا، اس لیے یہ طریقہ کار غیر مناسب نہیں ہوتا کہ ایک آدمی پڑھے اور سب بیٹھ کر سن لیں۔ برکت ضرور حاصل ہوگی، ثواب بھی ہوگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو فضائل ذکر کیے ہیں انہیں آپ اور میں قیاساً کسی اور چیز کی طرف کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ تو سن لو تب بھی فضیلت مل جائے گی، وہ میرے نبی نے مخصوص کر دیا، وہ پڑھنے سے ہی ہوگی، تو اس طریقے سے پڑھ لیں۔ دوسرا، تکلیف نہ پہنچائیں کسی کو، بہت ضروری ہے کہ یہ ویسے تو فرض واجب کے اندر ہی آ جاتا ہے، یا حرام مکروہ تحریمی میں آ جاتا ہے، لیکن جو تکلیف پہنچانا ہے یہ بہت زیادہ عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنی زبان سے جسمانی تکلیف، مارنا، اپنے منصب کا غلط استعمال کرنا اور لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا دینا 20-20 سال، 25-25 سال۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کسی منصب والے سے بدتمیزی کر دی، اس نے اس پہ ایسا کیس بنایا کہ 25 سال کے لیے جیل میں بیچارہ چلا گیا، وہ بھی اس کا بھائی بھی، 2 بچوں کو کیا، اور ان کے بوڑھے والدین کو میں نے خود دیکھا ہے، 70 سال کی عمر ان کی، بالکل بیچارے وہ جیلوں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بعض اوقات ہم اپنے ذاتی بغض نکالنے کے لیے کسی کو مسلسل تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، ان تمام امور سے بچنا۔ آخری میں بس ایک بات کہ سب سے ضروری چیز ہے توبہ۔ ہم بعض اوقات
نیک اعمال کی طرف آتے ہیں جن کو نیک اعمال ہم کہتے ہیں، حالانکہ توبہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی نوافل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، ایک تو ہر چیز کا وظیفے کا چل گیا ہے نا، شوہر قابو میں نہیں آ رہا، وظیفہ، بچہ نافرمان ہے، وظیفہ، داڑھ میں درد ہے، وظیفہ۔ تو ٹھیک ہے، وظائف اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے لیے وظیفہ تو نہیں بتایا تھا، عمل بتایا ہے نا، لڑنا ہے اپنے ساتھ۔ تو سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے جو ہم توجہ نہیں کر پاتے وہ ہے توبہ۔ اپنے سابق گناہوں کا وبال تو ختم کریں۔ ایک آدمی سود کھا رہا ہے اور عمرے پہ جا رہا ہے ہر سال، لوگوں کی تنخواہیں روکی ہوئی ہیں، عمرہ کر کر کے آ رہا ہے، حج کر کے، حاجی صاحب معروف ہیں جی، بہت الحاج، اچھا لوگ سمجھتے ہیں حاجی اور الحاج میں فرق ہے، الحاج وہ جس نے بہت سارے حج کیے، حاجی وہ جس نے ایک کیا، لیکن وہ عربک میں الحاج کہہ دیتے ہیں۔ وہ الحاج بننے کے بعد مسلسل اپنے نوکروں پر، اگر مسجد کا وہ کمیٹی کے اندر ہے بعض اوقات تو امام اور خطیب اور مؤذن اور خادم، کوئی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو ہے توبہ اپنے سابق گناہوں پر۔ اگر ہم نے امانتیں دبائی ہوئی ہیں، وراثتیں دبائی ہوئی ہیں، پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اب چاہے لاکھ بچیوں کی شادی کروا دیں، ہزاروں کو افطار کروا دیں، فٹ پاتھ پہ کھانے کھلا دیں، ان کا وبال اتنا ہے کیونکہ غریبوں کی آہیں، بد دعائیں، آپ سکون سے ہیں اور وہ بیچارے عذاب میں ہیں، مسلسل تکلیف، جتنی تکلیفیں ہوتی رہیں گی ہو سکتا ہے یہ سب کے سب عذابات قبر میں تبدیل ہو جائیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ توبہ کی طرف آئے اور اس کے بعد پھر علم سیکھنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی طرف آئے۔ قبلہ مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا آج کے اس اہم موضوع کے حوالے سے؟ ارشاد فرمائیں۔ جی، قبر اور عذاب قبر کے معاملے کو 3 جہتوں پر تقسیم کرنا چاہیے اور تینوں پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ جو لوگ ہمارے گزر گئے ان کے ساتھ قبر اور عذاب قبر کا معاملہ، ایک ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ایک ہماری آنے والی نسلیں، ان تینوں پہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ جو چلے گئے ان کے لیے بہترین طریقہ بتایا کہ دعائے بخشش و مغفرت، کثرت سے ایصال ثواب، اور میں گزارش کرتا ہوں ثواب جاریہ، کوئی اچھا ثواب جاریہ کر دیں، کسی کو عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، طالب علم کو دینی کتابیں لے کر دے دیں، جو دینی ادارے صحیح العقیدہ لوگوں کے چل رہے ہیں اس میں فنڈنگ کریں تاکہ وہاں سے علماء نکلیں، وہ پڑھائیں گے، وہ بیانات کریں گے، وہ فتوے لکھیں گے، وہ تقریریں کریں گے، وہ اور عالم مفتی تیار کریں گے، آپ کے لیے ثواب جاریہ، اور ان مرحومین کی قبروں پہ رحمت نازل ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ اپنے لیے 2 چیزیں کریں، ایک تو وہی جیسے ابھی بتایا بھی نیک اعمال کریں تاکہ عذاب قبر سے بچیں، دوسرا حضرت نے بڑا پیارا اشارہ فرمایا کہ بڑی راتوں کے بجائے کبھی عام دنوں میں بھی چلے جائیں اور قبور سے عبرت حاصل کریں، انہیں دیکھیں، نصیحت حاصل ہوگی۔ دوپہر میں چلے جائیں، اگر ڈرپوک نہیں ہے تو سنسان دوپہر میں جا کے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کے ان قبروں کے اندر دیکھیں کیسے حسین چہرے، کتنے طاقتور لوگ، کتنے زبردست ذہین ترین لوگ، صلاحیت رکھنے والے، سکلز رکھنے والے آج قبر میں بیار و مددگار پڑے، تو میں بھی ان قریب آنے والا ہوں، تو اس لیے وہ تیاری کی طرف آئیں گے۔ پھر اپنے بچوں کے لیے یہ بھی قبر میں جائیں گے، اللہ نہ کرے انہیں بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے، تو پھر ان کی تربیت ایسے اچھے انداز سے کریں کہ وہ بچے شروع سے ہی موت کو بھی یاد رکھیں، قبر کے بارے میں توجہ کریں، بتدریج، جیسے چھوٹا بچہ ہے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جائے ویسے ویسے اس کی سوچ اور فکر میں پختگی پیدا کریں تاکہ ہم چلے بھی جائیں تو ہمارے بچے گمراہ نہ ہوں اور خدا نخواستہ قبر یا عذاب قبر سے غافل ہو کر عذاب قبر میں مبتلا نہ ہو جائے۔